آج دوسری کلاس بیسیکلی لے رہے ہیں ہم انٹروڈکشن ٹو لا اینڈ لیگل سسٹم کے نام سے جو سبجیکٹ ہے ہمارا سیمسٹر سسٹم میں فرسٹ سیمسٹر کا یہ چوتھا سبجیکٹ ہے، ٹھیک، لا، انٹروڈکشن ٹو لا اینڈ لیگل سسٹم اس کا نام ہے۔ اس کا انٹروڈکٹری پیراگراف جو کورس انٹروڈکشن تھا وہ ہم نے پچھلی بار لیا، وہ پڑھنے کے دوران ہی ہم نے یہ چیز نوٹس کی کہ وہ یہ ہم سے چاہتا ہے، اور جو وہ ہم سے چاہتا ہے اس کی بریف ڈسکرپشنز بھی ہم ساتھ ساتھ سمجھتے گئے، ٹھیک ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ہم کنفیوز نہ ہوں۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد لرننگ آؤٹ کمز کے نام سے اس نے کہا کہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں کانٹینٹ وائز جو وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا ہے۔ آن دا کمپلیشن آف دا کورس دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو، آپ اس قابل ہو جائیں، اس کی یہ خواہش ہے کہ آپ یہ تین چیزوں پر گرپ ہو آپ کی۔ کیسے؟ پہلی چیز، ایکوائر بیسک اینڈ ایڈوانسڈ نالج اباؤٹ ورلڈ لیگل سسٹمز۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ تمام دنیا کے جو مختلف خطے ہیں ان میں لوگ اپنے اپنے حساب سے لاز کو رن کرتے ہیں، اپنے اپنے ان کے لیگل سسٹمز ہیں، ان کی ایک بریف ڈسکرپشن آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ بیسک اینڈ ایڈوانسڈ نالج ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ پہلی چیز جو آپ سے وہ ریکوائر کر رہا ہے۔ کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ دوسری چیز کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے graduate with a broad knowledge of foundational and other core areas of law۔ جو بنیادی ایریاز آف لا تھے جو کہ ہم نے پڑھے تھے، سول ہے، کرمنل ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں اسٹوڈنٹ کی ان سے بھی واقفیت لازم ہے کہ ایریاز آف لا کون کون سے ہیں۔ آپ نے عموماً پڑھا ہوگا سول کو اردو میں دیوانی کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد ہے۔ کرمنل کو اردو میں فوجداری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جو ایریاز آف لا ہیں، ایک تو آپ کو ان کا پتا ہو۔ اسپیشلائز نالج ان ایریاز آف انٹرسٹ، اس سے اگلی بات یہ ہے، اب جب پتا ہوگا نا تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں اس چیز میں کس چیز میں انٹرسٹ ہے، کون سی برانچ ہے جو پراپرٹیز کو ڈیل کرتی ہے، ٹیکس کی جو چیزیں ہیں انہیں دیکھتی ہے، یا یہ فوجداری مقدمات، قتل، ڈکیتی، ان کے ساتھ جو ڈیل کرتی ہے، ہمیں اس میں سے کس میں انٹرسٹ ہے۔ یعنی اتنے جب انٹرسٹ تب ڈیولپ ہوتا ہے، ایک عام جو اسٹوڈنٹ ہے نا جو رٹا لگا رہا ہے یا جو صرف پیپر پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہا ہے، اس کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا۔ انٹرسٹ تب ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کو گرپ ہو جاتی ہے، دو چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں نا، ایک یہ چیز ہے، ایک یہ چیز ہے، تو مجھے ایک چیز اٹریکٹ زیادہ کرے گی۔ اب آپ کو اس بات کا مطلب، بڑی ٹیکنیکل اور خوبصورت بات ہے یہ، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گرپ اتنی ہو جائے کہ پھر آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگی، بھٹکتے پھریں گے تو یہی سمجھتے رہیں گے یار مجھے تو بھائی سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، سول والے کیا کرتے ہیں، کرمنل والے کیا کرتے ہیں، ٹیکسیشن کیا ہے، کارپوریٹ کیا ہے، وہ بزنس کو ڈیل کر رہا ہے، مجھے کیا پتا۔ اس میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ انٹرسٹ تب ڈیولپ ہوگا جب پوری گرپ ہو جائے گی ہماری۔ تو یہ دوسری چیز وہ آپ سے چاہتا ہے کہ ایریاز آف انٹرسٹ کا آپ کو پتا ہو۔ اینڈ ایکسپیرینس ود ایڈوانسڈ اسٹڈی، آپ کی لائبریری میں، الجناح انسٹیٹیوٹ فار لا کی لائبریری میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس موسٹ واسٹ کلیکشن آف لا بکس پڑی ہے۔ اندر انٹر ہوتے ہی وہ جو بہت ساری بکس نہیں ہے یلو کلر کی، وہ پی ایل ڈیز ہیں۔ اس سے آگے پی ایل یعنی پاکستان لیگل ڈیسیجنز کے نام سے عدالتوں کے تمام فیصلے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا نا کہ پریسیڈنٹس پر بیس کرتا ہے کامن لا، پاکستان لیگل ڈیسیجنز پی ایل ڈی، پی ایل جے ہے پاکستان لا جرنل، جو اس سے آگے بکس پڑھی ہیں 1982 سے لے کر آج تک کے جتنے فیصلے ہوئے ہوئے ہیں وہ آپ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ اچھا، اب جب ہم پڑھیں گے نا تو ہمارے سامنے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یار اس سے آگے کیا،
آگے بھی تو کچھ پڑھیں، کچھ آگے کیسے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہیں، ججز اس کو انٹرپریٹ کیسے کر رہے ہیں، لائرز کس طرح سے لاز کو پریزنٹ کریں. ایک تو ہو گیا بیسک سبسٹینٹو لا یا پروسیجرل لا، اس کو پیش کر دیا جج صاحب کے سامنے ہم نے ایز اے لائر. پھر جج صاحب نے ایک ڈیفینیشن دی، ایک اس کی کوٹیشن دی، کچھ اس میں رولز بتائے کہ اس طرح کے آپ کے سامنے حالات پیش کیے جائیں تو اس کا یہ فیصلہ کیا کرو. اب اس پر آپ کے اندر جیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی، اچھا یہ جو لا ہے نا یہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کی سٹیبلٹی، آپ کی پرسنالٹیز کی، آپ کی قانون پر گرپ، آپ کے پروفیشن پر آپ کی گرپ بیس کرتی ہے. تو اس سے پھر ہمارا شوق بڑھتا ہے. میرا تو اس وقت بڑھا جب مجھے یہ سمجھا کہ یار یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جو عزت ذلت کروا دیتی ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے. وہاں پہ آپ کو وہ کہتے ہیں وکیل صاحب آپ مجھے نہیں لگتا کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، ذرا سی کوئی غلطی ہو 100 بندہ پیچھے بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے، اس پریشر سے آپ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کا ایک کلائنٹ ہے آپ پر بھروسہ کر کے اپنا، اس کا بچہ ہے، اس کی بچی ہے، وہ بیچارہ جیل میں ہے، یا اس کی پراپرٹی ہے، اس کی روزی رزق کا مسئلہ ہے، اس نے اپنا سب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے آپ پر اعتماد کیا. تو اب آپ پر رسپانسبلٹی یہ بہت بڑی ہے. وہ چاہے آپ کی جیب میں 5,000 ڈال گیا ہے، نہیں زیادہ پیسے شام کو وہ دے کے گیا، بیچارے کے پاس نہیں تھے، لیکن اس نے سب کچھ آپ کو، اس نے ایک ڈاکومنٹ سائن کر کے دیا، پاور آف اٹارنی یا وکالت نامہ جس سے آپ کہتے ہیں. اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے، جو میرے وکیل صاحب ہیں، یہ پیش ہو کر جو میرے بیہاف پر کر دیں مجھے منظور ہے. تو اس نے آپ پر ٹرسٹ کیا. اب اس ٹرسٹ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی پوری جان لگا کر آپ اس کا کیس دیا، آنےسٹ. رات رات آپ 3 بجے تک آپ کو پڑھنا پڑے، اتھارٹیز کھوجنی پڑے، نکالنی پڑے، فلاں بک دیکھنی ہے، فلاں بک، یہ لا، اس کی کمنٹری یہ کہتی ہے، اس آتھر نے یہ لکھا، اس نے اتنی اتھارٹیز بتائیں، اس نے یہ پریسیڈنٹس بتائیں. وہ ساری کی ساری آپ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور صبح جا کر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ایڈوانسڈ اسٹڈی ہے آپ کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے اسی سیمسٹر میں، یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک، یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ پکا؟ گڈ. اچھا، تیسری بات جو وہ آپ سے چاہتا ہے اسی لرننگ آؤٹ کمز میں کہ کیا ہوا آپ کے پاس جب آپ اس سیمسٹر سے نکلیں، ڈیولپ دا ایبلٹی ٹو اینالائز کمپلیکس پرابلمس. اچھا، کمپلیکس جو ہے نا، کمپلیکس کہتے ہیں ایک ایسی چیز کہ جس میں بہت ساری اور بھی چیزیں اس کی جڑیں لگ رہی ہیں. مسئلہ ایک ہے آپ کے سامنے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی مسائل جڑے ہوئے ہیں. نرا یہ نہیں ہے کہ اپنا آپ نے ایک چیز کا حل نکالا اور بات ختم. نو، اس کا حل ایسے نکالنا کہ اس کے ساتھ عموماً جیسے ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں، اس کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوا ہوگا کہ یہ ایک مرض کی اگر ہم دوا لیں تو 4 مرض اور لگ جاتے ہیں ساتھ، although اس مرض کو وہ دبا لیتی ہے ایلوپیتھک میڈیسن. تو آپ کو ان مسائل کے حل سے اس غریب کو اس طرح سے لے کے نکلنا ہے کہ 4 مسائل اور نہ اس کے ساتھ جڑ جائیں. وہ ہوتی ہے کمپلیکس سچویشنز کہ یار یہ ایشو بھی جڑا ہوا ہے، اچھا اس طرح سے اگر میں یہ ورژن پیش کروں تو پھر کہیں جا کر یہ بندہ اس الجھن میں نہ پھنس جائے. سکون سے بیٹھ کر آپ کو اس طرح سے اس کے حل تجویز کرنے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ کہیں اور نہ پھنس جائے. ٹھیک، کلیئر ہونی ہے بات؟ گڈ. کسی کو کنفیوژن ہے تو وہ ساتھ ساتھ ہم سے ڈسکس کر سکتا ہے، کیونکہ جب ہم کلاس سے نکل جاتے ہیں تو پھر اگلی چیزیں وہ اور زیادہ برڈن بن جاتا ہے. جو نہیں سمجھ رہا اس کے لیے برڈن بن جاتا ہے، جو سمجھ رہا ہے اس کے لیے انٹرسٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں شرمانا ہم نے. ٹھیک، کوئی چیز مجھے عموماً اٹ از دا اس کے سپیلنگ بھول جاتے ہیں، تو رتی شرم نہیں کرنی اس بات میں کہ سر یہ اتنی بیسک بات ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے، جو ابھی پوچھنا چاہے وہ ابھی پوچھ سکتا ہے، جو بعد میں پوچھنا چاہے بعد میں پوچھ سکتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ گڈ. اچھا جی، تو اس نے ایک تو اپنے اندر یہ ایبلٹی پیدا کرنی ہے کہ وہ کمپلیکس پرابلمز کو سالو کر سکے. آپ کا یہ جو اسٹوڈنٹ جو اس سیمسٹر سے باہر نکلے
گا. فائنڈ اینڈ ڈپلوائے اے ورائٹی آف لیگل اتھارٹیز. لیگل اتھارٹیز کو وہ ڈھونڈنے کی اس میں ابیلٹی ہو, اور ڈھونڈ کر کون سی لیگل اتھارٹی کس جگہ پر اس سے کام لینا ہے. فار ایگزامپل پولیس ہے, فار ایگزامپل یہ کہ جج کے پاس جانا چاہیے, اب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد پولیس کے حوالے ہونا چاہیے, فلاں سچویشنز میں آرمی بلا سکتے ہیں ہم, کہ کون کون کیا کیا ٹی ایم میں ہماری کمیٹی ہے جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں ان کا کیا رول ہے, ایف بی آر ہے ٹیکس کیسے کلیکٹ کرتی ہے, یا عدالتوں نے کوئی اگر فیصلہ کیا تو اس کو کس طرح سے ہم نے یوز کرنا ہے. یہ ایبلٹیز بھی آپ کے اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے. اینڈ کمیونیکیٹ افیکٹولی ان اے ورائٹی آف سیٹنگس. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ کو سمجھ آ جانا کافی نہیں ایز اے لائر. پتہ نہیں کسی اور فیلڈ آف اسٹڈی میں سمجھ آ جانا کافی ہو, لیکن لائر کو سمجھ جانا وہ پوری طرح سے, میں آپ سے ایک بات کروں, آپ کی یہ بات میں مکمل سمجھ چکا ہوں تو یہ آدھا کام ہوا. لائر کے ذمہ ہے سمجھی ہوئی بات کو ٹھیک طرح سے کمیونیکیٹ کرنا اور ڈفرنٹ طریقوں سے کمیونیکیٹ کرنا. ٹھیک ہے. اب جیسا کہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہر لائر کو ٹیچر ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں آپ کا جو آئی کیو لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جب آپ مجھ سے الگ الگ طریقوں سے سوال کرتے ہیں نا تو وہ میری سیٹنگز ڈیولپ ہوتی رہتی ہے کہ اس طرح کی مینٹل کیپیسٹی کہ بندے کے ساتھ اس طرح کی سیٹنگ سے میں نے بات کرنی ہے تب وہ بات سمجھے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ لوگ ڈفرینٹ علاقوں سے آئے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ جینڈر سے بلونگ کرتے ہیں, لیکن جب میں پوچھتا ہوں کہ کلیئر ہو گیا, آپ لوگ کہتے ہیں ہاں, تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس سیٹنگ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیا ہے کہ سب لوگ سمجھ سکیں. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہر لائر میں ہونا لازم ہے, یہ پری ریکوزٹ ہے. تو وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ورائٹی آف سیٹنگز میں آپ چیزوں کو ڈیفائن کر سکیں. کلیئر ہو گیا. یہ تھی آپ کی لرننگ آؤٹ کمز. ٹھیک ہے, اب اس کو نا وہ آپ کر دیں.